فائن لینے کی بات اپوزیشن کو جو رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسپیچ دستیاب ہے، یہ اسی کی عملی تصویر ہے کہ اپوزیشن کا ہر سیاسی بونا اور سیاسی یتیم جب چاہے جس وقت چاہے وہ میڈیا کی سکرین پہ رونما ہو کر حکومت کو جو چاہے کہے، جو چاہے بولے اور جھوٹ کو اتنا پروموٹ کرے کہ سچ کا جو پیغام ہے وہ دب جائے۔ لیکن یہ ہمارا فرض ہے، قانونی ذمہ داری ہے کہ جہاں جھوٹ کا پرچار ہوگا وہاں حکومت جو ہے حق اور سچ کی بات عوام تک پہنچانے کے لیے سامنے آئے گی، اپنا موقف دے گی اور عوام کو ان حقائق سے آگاہ رکھنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی۔ لہذا آج ایک طرف آپ نے دیکھا کہ نیب کورٹس کے اندر مجرم لیگ کے نام نہاد لیڈران ایک ایک کر کے اپنے اپنے گناہ اور کارستانیوں کا حساب دیتے رہے، اور جس کو موقع ملا خصوصی طور پہ مسٹر بوتان عباسی جو ہیں، انہوں نے کراچی میں رونمائی کرتے ہوئے سب سے پہلا ٹارگٹ عمران خان کو رکھا۔ لاہور کے اندر جتنے نوسر باز عدالتوں میں آئے کی توپوں کے گولوں کا رخ جو تھا وہ عمران خان کی ذات تھی، یہاں تک کہ کل آپ نے دیکھا کہ ایک جھوٹی راجکماری اس نے ایک پھولن دیوی کا روپ دھار لیا اور اب وہ آستینے چڑھا کے پھولن دیوی کی طرح ہر اس جگہ پہ جا کے ماحول کو کشیدہ کر کے عوام میں نفرت پھیلا کے اس ملک کی جو وفاق کی اکائیوں کی علامت سینٹ ہے، جہاں چاروں صوبوں کی زنجیر اکٹھی ہو کے ایک یکجہتی، قومی وحدانیت اور قومی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے یہ ادارہ، اس کے الیکشن کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان اٹھائے، یہاں تک کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑے ہمارے ادارے جو ہیں ان کو بھی انہوں نے نہ بخشا اور اپنی روایتی سیاسی جنگ کے اندر ان کو گھسیٹا۔ اور آج کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے کل کے جھوٹی راجکماری کے بیانیے کی موت ثابت ہوا، کیونکہ کل انہوں نے وہاں ایک گٹھ جوڑ کی نشاندہی کی تھی، وہاں گلا پھاڑ پھاڑ کے کمال اداکاری کرتے ہوئے یہ بیانیہ عوام میں بیچنے کی ناکام کوشش کی تھی کہ ادارے، مختلف تنظیمیں یا ایجنسیز جو ہیں اس الیکشن کی دھاندلی میں ملوث ہیں۔ آج الیکشن کے حوالے سے قائم کیا گیا ریگولیٹر جو ہے، انہوں نے جو اپنی رائے دی ہے، حکم دیا ہے، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، ہم
اداروں کو بااختیار بنانے اور ان کو آزاد اور خود مختار بنانے کا وزیر اعظم کا جو مشن اور عزم ہے، الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اسی کی عکاسی کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نئے پاکستان میں نہ حکومت وقت کسی جج کے بچوں کو یرغمال بناتی ہے، نہ حکومت وقت کسی جج کو بریف کیس کی چمک سے مرعوب کرتی ہے، اور نہ حکومت وقت جو ہے کلاشن کوفوں کے سائے میں کسی جج سے من پسند فیصلے لکھواتی ہے، اور نہ ٹیلی فون کر کے وقت کا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ججوں کو ہدایات دیتا ہے اور جس کی ٹیپس پھر بعد میں لیک ہوتی ہیں۔ یہ فیصلہ اس بات کی آئینہ داری کرتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے ان اداروں کو آئین اور قانون کے تابع کرنا ہے، میں نے شخصیات سے نہیں قانون کی طاقت سے اداروں کو فعال بنانا ہے۔ جہاں ہم ادارے کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور اس ادارے کے اندر بیٹھے چیف الیکشن کمشنر کو ہم اس کا آئینی سربراہ مانتے ہیں، وہاں اس فیصلے کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کا حق بھی رکھتے ہیں۔ اس فیصلے کے حوالے سے قانونی چارہ جوئی کرنا پی ٹی آئی کی قیادت اور وہاں کے امیدوار کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں جو پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اس حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد ہماری انٹر منسٹریل میٹنگ بھی ہے اور اس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے اس کی اپیل میں جانا ہے یا ہم نے اس فیصلے کو ماننا ہے۔ رہی بات کہ آج تک جو پرے کرتا ہے کسی بھی ایسے واقعے کے خلاف کوئی ایپلیکینٹ آتا ہے تو اس ایپلیکینٹ کی جو استدعا ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ ہوتا ہے۔ ایپلیکینٹ نے استدعا جو کی تھی وہ مخصوص پولنگ سٹیشنز کی تھی۔ آر او نے جو کل سٹیٹمنٹ دی ہے چند دن پہلے، اس کے اندر بھی ان رائٹنگ انہوں نے مخصوص پولنگ سٹیشنز میں ری پول کی بات کی تھی، لیکن سارے حلقے کو اثر نو ری پولنگ کی طرف لے کے جانے کا فیصلہ جو ہے اس کے حوالے سے قانونی اور آئینی جو طریقہ کار ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اس کو اختیار کرے گی۔ اور جو انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ ڈسکا کے اندر جس طرح سے آر او اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے قانون کو ہوا میں اڑایا، اپنے ہی الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے پی ایم ایل این کی قیادت کو ہر طرح سے سہولت کاری کی، اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تفصیلی فیصلے کے اندر آر او صاحب کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی امیدوار اور وہاں کی ٹیم کے خدشات تھے، ان امیدواران کو
جو اپلیکیشنز انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی تھی انہیں کس طرح کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ہی ہم اپنی ترجیحات طے کریں گے. دوسری چیز جو میرے حوالے سے کنیز دوئم نے الزامات لگا کے یہ کہا کہ میری کسٹڈی میں کسی فارم ہاؤس میں جا کے پریزائڈنگ آفیسر ٹیمپر ہوئے ہیں. میں نے اس کنیز دوئم کو قانونی نوٹس دینے کا فیصلہ کیا. میں نے اسے چیلنج کیا کہ اگر اس کے پاس اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر کوئی پروف ہے اس بات کا، اور آج کے ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں جیو لوکیشن سے کسی بھی فرد کی لوکیشن جج بھی ہوتی ہے اور مختلف جیو فینسنگ سے آپ کھرے نکال لیتے ہیں، تو میں کنیز دوئم کو یہ کہتی ہوں کہ یا اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ جو بتان تراشی کی ہے اس سے جڑے ثبوت سامنے لائے، ادروائز وہ معافی مانگے، اور اگر یہ دونوں کام وہ نہیں کرتی تو پھر شاہی خاندان کے خزانے سے میں جو اس کے اوپر ڈیفامیشن فائل کرنے جا رہی ہوں اس کے خزانے سے کچھ مجھے وہ بریف کیس جو ڈسکا میں آپ نے بانٹے وہ عدالت میں لائے تاکہ کم از کم میں کسی مستحق نادار کی مدد کر سکوں. کنیز دوئم وہی ہے جس کے والد ریمنڈ ڈیوس کے وکیل تھے، اور کنیز دوئم وہ ہے جنہوں نے قوم ایک طرف، قوم کا مفاد ایک طرف، لیکن ڈالر کی چمک کے آگے جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے ریمنڈ ڈیوس کی وکالت کی. آج بیٹی بھی اسی نقشے قدم پہ چلتے ہوئے چمک کی مرید ہوئی ہے، اور چمک کے مرید جتنے ہیں ان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فیصلہ تو ہماری قیادت نے کرنا ہے، لیکن یہ جتنی ذلت آپ نے ڈسکا کے الیکشن میں اٹھائی تھی، اگر آپ کو چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا اور اس کا ری پلے دیکھنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی کے کارکنان جو ہیں وہ گنڈا عناصر، جرائم پیشہ افراد، نشیات فروش اور قبضہ مافیا کا NA-75 سے صفایا کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دفعہ پھر PMLN کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور پی ٹی آئی کا جو چارج کارکن ہے وہ ان جعلی شاہی ملازمین اور شاہی خاندان کے وہ تمام درباری اور حواریوں کو کھلے عام چیلنج کرتے ہوئے آڑے ہاتھوں لینے کے لیے تیار ہے. آج ایک اور سری پائے نہاری اڑیسے کی دعوت جاتی عمرہ میں ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ دو جانشین جو ہیں موروثی سیاست کے، دو بت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ہمراہ کھڑے وزیر اعظم عمران خان کو للکار رہے تھے. ان موروثی بتوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جدوجہد کر کے مسلسل کئی دہائیوں سے اس ملک کے گلے سڑے پسے ہوئے یرغمالی اس نظام کو آزاد کرانے کے لیے نہ صرف پرعزم رہا بلکہ بڑے آسن طریقے سے
موروثیت کی سیاست کو دفن کیا، اور آج جہاں 2018 کے الیکشن میں موروثی سیاست کے بت پاش پاش ہوئے، ایک دفعہ پھر سینٹ کے اندر جن بتوں کو یہ موروثی بت چمک کے زور پہ کامیاب کرانا چاہتے ہیں، عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز انشاءاللہ اپنے نظریے کو ووٹ دیں گے، اپنی کاز کو ووٹ دیں گے، کسی کی ذات کو نہیں، نیشنل کاز کو سپریم رکھتے ہوئے پارٹی کی آئیڈیالوجی کو ووٹ کریں گے، اور جن کو ساتھ کھڑے کر کے پھولن دیوی نے آج پریس کانفرنس کی، وہ یقیناً پوچھ لیتی، یوسف رضا گیلانی کنکھ انکھیوں سے انہیں دیکھ کے سوال کر رہے تھے کہ اپنے ابا حضور سے تو پوچھ لینا تھا کہ اس وقت میں وزیر اعظم تھا تو کالا کوٹ پہن کے مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے کیا معجزت اور بانی آپ کے والد محترم اور ضلع سبحانی تھے۔ تو آج یہ جو موروثی سیاست کا پیچا پڑا ہوا تھا، اس کے اندر ولی عہد صاحب کا اس وقت مارکیٹ میں آنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پی ایم ایل این کی اپنی سیاست اب جو ہے آپس میں ٹکرانے جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم ڈسکا میں بھی ان سے ٹکرائیں گے۔ ہم پنجاب کے کونے کونے میں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پی ایس ایل کے وہ میچ جو کرکٹ میں چل رہے ہیں، پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی نہیں، 11 جماعتیں ورسز اکیلا کپتان، اور 12واں کھلاڑی وہ بھی آج آپ نے اس کی آواز سنی۔ 12ویں کھلاڑی کو ٹیم میں آنے کی جتنی جلدی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ عوام نے جس طرح سے ان کو مسترد کیا، اب ان کے منہ سے لانگ مارچ کی جو بار بار ڈیٹس دینے والی اور اعلانات کرنے والی جو اسٹریٹجی تھی وہ دم توڑ گئی ہے۔ آج پنجاب اسمبلی کے سائے میں ہم پر امید ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدواران جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے بھرپور سپورٹ کے ساتھ اس اسمبلی سے سرخرو ہوں گے، اور پی ٹی آئی اپنے سینیٹرز کو واضح اکثریت سے یہاں سے منتخب کر کے سینٹ میں بھیجے گی تاکہ پنجاب کا مقدمہ آسان طریقے سے وہ لڑ سکیں۔ جی خائی صاحب، یہ بتائے کہ ضمنی انتخاب ہو یا عام الیکشن، عام طور پر اپوزیشن اس پہ واویلا کرتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی، لوٹے گئے، مارے گئے۔ اس مرتبہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ اور الیکشن کمیشن کے فیلڈ افسران جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور 23 حلقوں میں 23 پولنگ اسٹیشنز پر اعتراض تھا، اور جو فیصلہ آیا وہ پورا کا پورا حلقے کا ہی الیکشن نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا گیا۔ کیا اسی الیکشن کمیشن انہی تمام چیزوں کے ساتھ بغیر کسی ٹی او آر کے آپ دوبارہ بائی پول کی طرف جائیں گے، یا پھر آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ کیا ٹینٹیٹو کیا فیصلہ ہوگا کہ آپ مانگنے کے لیے کچھ گئے تھے، آپ کے حصے میں کوئی اور چیز آ گئی ہے، وہ کس طرح اسی الیکشن کے کمیشن میں جو لڑیں گے آپ؟ دیکھیے 18 پی ایم نے اعلیٰ اخلاقی روایات اور اپنے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو یہ آپشن دی تھی کہ جس طرف آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، جن پولنگ سٹیشنز پہ آپ مطمئن نہیں ہیں، حکومت ان پولنگ سٹیشنز پہ یعنی ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ والنٹیئر کر رہا ہے کہ وہاں آپ ری پول کر لیں۔ یہ ایک وہ جیسچر تھا، گڈ ول جیسچر تھا جو پی ٹی آئی اور وزیر اعظم کی طرف سے سامنے آیا۔
دوسری طرف چونکہ روایتی ڈکیت ہیں، دوسری طرف نقب زنی لگا کے چور دروازے سے ہمیشہ ڈکٹیٹ کر کے، پروپیگنڈا کر کے، مینج کر کے ہر طرح کا مفاد کا دفاع کرنے والے ہمارے وہ چور ہیں جو ہماری معاشرے کی کمزوریوں کا فائدہ پیسے کی چمک سے اٹھا لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے انہوں نے اس الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے کچھ میڈیا ہاؤس کو بھی استعمال کیا، اور کچھ میڈیا ہاؤس جو ہیں انہوں نے ان کی اس خواہش کو تعبیر میں بدلنے کے لیے ہر طریقے سے معاونت کی۔ ہمیں الیکشن سے کوئی فرار حاصل نہیں کرنا، ہم سیاسی لوگ ہیں، الیکشن ہماری غذا ہے اور سیاست ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے ہی بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کو ہر کینڈیڈیٹ کی خواہش کے تابع اگر کر دے گا تو اگلے آنے والے بلدیاتی الیکشن میں کیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے۔ ہر وہ کینڈیڈیٹ جو ہار رہا ہوگا وہ درخواست دے گا اور پھر ری پول کا مطالبہ کرے گا، اور یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ اس میں قوم کے وسائل صرف ہوتے ہیں، اس میں آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور کیا ایک ایسا ملک جہاں معاشی چیلنجز ہیں، جہاں آپ کے سامنے ہے انفلیشن، تو وہاں روز خواہشات۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔